Thank you.
بہت بڑی سعادت ہے حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں یہ سعادت. دیکھیے بڑے بڑے کہا کہ اگر ایسا بچہ کسی اور قوم میں ہو تو سونے چاہیے بول دیں گے لوگ. یہاں سوچ رہے کہ نکالے کہ نہیں نکالے ایک بھی نہیں تھے. ارے بھائی کمال ہے. اللہ تعالیٰ دن دنی رات کو اپنی ترقی دے ان کے والدین کو اور ایسی تربیت. الحمدللہ یہ اس بچے کا نام رمضان تسلیم صدیقی اور بچی کا نام سلام صدیقی اور فائدہ تسلیم صدیقی. تسلیم صدیقی صاحب اس کے والد محترم سامنے بیٹھے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اس مجلس کے ایک ایک فرد کی جانب سے آپ کو مبارکباد اور کمیٹی کے ایک ایک رکن کے جانے سے ممبر کے جانے سے مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. الحمدللہ اور حضرت والا کو مبارکباد جامع درجہ سکھنے دے دیا. بہرحال یہ سعادت ہے موجود حضرت قاری صاحب کو دیکھنے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب کے سے ملاقات کیسے ہو. الحمدللہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور آپ سے خطاب فرمائیں گے. ملک کے نہیں بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اپنے وقت کے ایک اہم عالم دین ہے. میں نے کئی ایک محفل میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی بڑا عالم دین جو گزر جاتا ہے لیکن اس کے بعد اب جیسے مولانا ابوالکلام کلام والا تمہارا نہیں ہے کہ مولانا تھا لیکن اپنے زمانے کے کوئی آزاد ہوں گے تو وہ قاری فضل الرحمان صاحب ہوں گے. میں نے کہا تھا اس لیے کہ ان کی شخصیت میں وہ چیزیں ان کے خطابت میں وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب امام دین. میں نے پہلے کہا تھا کہ مدرسہ دارالقرآن اسمتیہ یہ واحد ادارہ ہے پورے بنگال میں جس کی شاخیں پوری دنیا میں ہے اور جس کا میدان سے مراد ان کی پیداوار ان کا پروڈکٹ پوری دنیا میں پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے. آج اسی مدرسے کے ذمہ دار سب سے بڑے ذمہ دار جو اہم عہدیدار ہیں ناظم اعلیٰ جن کی نگرانی میں مدرسہ 100 سال سے پرانا مدرسہ ہے جو علمی دینی ادبی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے. الحمدللہ ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ پھول رہا ہے. دارالقرآن جو پور میں ہے اور بنگال بہار اڑیسہ میں ہے. آج حضرت عبد القوی صاحب دعوت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو دور سے بھر دے. اللہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت قاری فضل الرحمان صاحب ان کے بعد ان کے چھوٹے صاحبزادے یعنی چھوٹے بھائی قاری اصحاب الرحمان صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے. تو میں حضرت والا سے ایک شعر کے ساتھ میں کچھ حوصلہ دوں گا اور بچوں سے کہوں گا کہ اس کی کرسی جو ہے آگے کر لیں گے کہ کہنے کو تو ہر آدمی چہروں کی بھیڑ میں یہ چہروں کی بھیڑ ہے. کہنے کو تو ہر آدمی چہروں کی بھیڑ میں خود کو بڑے بڑوں کا برابر بتائے گا. کہنے کو تو ہر آدمی چہروں کی بھیڑ میں خود کو بڑے بڑوں کا برابر بتائے گا. وہ جھیل ہے دریا ہے کشتی ہے یا تالاب اس کا پتہ تو کوئی سمندر بتائے گا. حضرت قاری فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہ ہوں. نیند نے کہا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے پلک بند ہو سب خاص کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. مرزا غالب کہتے ہیں کہ سب کے دشوار ہے ہر کام کا آتا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں اٹھتا ہونا. حضرت قاری صاحب اب آپ سے مخاطب ہیں. بچہ ہے ہاں دونوں بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. ہاں ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود ہمارے علماء کرام، شعراء اعلام اور پیارے عزیز بچے جنہوں نے آپ کے سامنے نعت شریف، تلاوت قرآن اور سب سے بڑھ کر وہ دونوں پیارے بچے اور بچیاں جنہوں نے آخر میں آپ کو اللہ رب العالمین کے نشان نام ترجمہ کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان نام ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے بے جھجک، بغیر رکے، بغیر اٹکے انہوں نے اسے پیش کیا. ان کے ٹرینر کو، ان کے سکھانے والے کو، ان کے والد محترم کو میں تحریر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. آپ تمام حضرات کا مبارک اور مقدس جلسے میں ہر طرح سے استقبال ہے. ہمارے محترم نقیب جلسہ نے میرے سلسلے میں جو کچھ بھی فرمایا یہ ان کا حسن ظن ہے. خدا کرے کہ ان کا یہ حسن ظن یقین یہ بدل جائے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمہید کے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں ان دو آیتوں کا سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق اور ان کی مدد کے سہارے ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے میں نے اضافی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے حضور سرور کائنات مفکر موجودات تاجدار دو عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی کے گرامی نیز ہے آپ کو آپ کے لقب سے پکارا اور فرمایا یا ایھا النبی. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا آپ پر کہ آپ کا نام اللہ رب العالمین نے لے کر نہیں پکارا جس طرح سے اور دنیا کے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پکارا. قرآن میں جتنے نبیوں کا نام آیا ہے 25 انبیاء علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، مگر سبھی کو بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے نہیں خطاب فرمایا جیسا
ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رسول کا نام لے کر اس کو پکارا، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، یا لوط، یا داؤد. ان تمام نبیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یا لگایا. اے داؤد، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. مگر قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا اے محمد، اے احمد. یہ دو نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دادا جان نے رکھا تھا اور دوسرا امی جان نے رکھا تھا. امی جان کو خواب آیا تھا، فرشتے نے خواب میں بتلایا تھا کہ اے آما، تم جس بچے کو جنم دو گی، جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، یہ سید البشر ہے، یہ اللہ کا رسول اور نبی ہے. تو جب یہ پیدا ہو تو تم ان کا نام حامد رکھنا. یہ خواب ہم دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مامنہ نے. اور دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو ناموں کو جب بھی سنیں آپ یا آپ سے نکلے یہ دو نام تو ضرور پڑھا کریں. کون کہتا ہے کہ ہم لوگ درود سلام نہیں پڑھتے؟ ہم سے زیادہ درود پڑھتا ہی نہیں. صحیح بات. سال میں ایک دفعہ پڑھنے والا اور روزانہ 5 وقت پڑھنے والا نہیں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جب بھی یہ نام لیا جائے ضرور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے چھوٹا درود ہے، سب سے چھوٹا درود. آج کل مسلمان نے درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا. اپنے پیارے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتے، رواجی طور پر پڑھتے ہیں. موقع کہاں ہے پڑھنے کا؟ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. نیندی نہیں آتی موبائل میں بستر پہ جہاں لیٹتا ہے سونے کے لیے اس کے سامنے موبائل ہوتا ہے، واٹس ایپ ہوتا ہے، فیس بک ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں وہ سامنے رکھ کر اپنی نیند کو بلاتا ہے. جبکہ چھوٹے وقت کی دعائیں ہیں، چھوٹے وقت درود پڑھنا چاہیے، چھوٹے وقت قرآن کی کچھ سورت تلاوت کرنی چاہیے. پتا نہیں کوئی اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحیح بات. یاد رکھو بہت سارے لوگ دین میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہم بسمک آموت و احیا. صبح اٹھاؤ معلوم ہوا کہ یہ رات دیکھنے حصے میں پہنچو. بہت سے لوگوں کے بارے میں میں نے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا. رات کو بستر پہ گئے مگر صبح نہیں اٹھ سکتے. 4 نمبر برج کے پاس حاجی سعید صاحب ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت بڑے آدمی اور بڑے عبادت گزار. موڑ والی برج پر وہ دوسرے میں رہتے ہیں. ان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی، حالانکہ بہت بڑے کاروباری ویپاری آدمی، مگر وہ نماز جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے جس کو تہجد کہتے ہیں، ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی. ایک رات جس رات کو ان کا انتقال ہوا وہ تہجد کے لیے نہیں ہوئے تو اس کے صاحبزادے کی آنکھ کھل گئی تھی، شبیر صاحب. تو
انہوں نے کہا کہ آج آپ کا اٹھے نہیں، طبیعت خراب ہے کیا؟ تو چلے گہری نیند آ کے لگا دیا، جو کہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں تاکہ کی نماز۔ تو جب گئے ہوئے وہ جلانے کے لیے تو دیکھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں فوت ہو گئے۔ یہ تھوڑا سوال بن گیا، کسی طرح سے یہ خبر آئی کہ یہ نہیں بیان کرنا۔ تو میرے بھائی درود پڑھنے کا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ساتھ میں میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس سے بڑھ کے بخیل اور ہوئی تھی۔ فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، درود نہ پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ناراضگی کا اظہار فرمایا حضور نے ایسے شخص سے جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو یہ دونوں مبارک نام دادا جان اور امی جان کا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان دو ناموں کے ساتھ آپ کو نہیں پڑھا۔ یہ ذاتی نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ ہم سبوں کو بھی بیٹھے گئے، ہمارا ایک ذاتی نام ہے اور صفاتی بہت سارے نام ہے۔ فضل الرحمان، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب، ابو صاحب، قاری صاحب کا نام تھوڑی ہے، یا اور بھی جو بھی ہے، مفتی صاحب، مولانا صاحب، تو یہ سب صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ لیکن اصل نام وہ ہوتا ہے جو والدین بچپن میں رکھتے ہیں۔ اچھے نام رکھنے کے لیے اچھے ناموں کا اثر پڑتا ہے، اور مغلوب رنکو اگر اس طرح کا نام رکھیں گے، اثرات بھی ہوتے ایک لوگ کا رنکو نام ہو تو دوسرا جن کا نام رنکو کیوں رکھا؟ تو یہ خالی انگریزی نہیں کرتا ہوتا ہے، چپی نہیں ہوتا، رہنے کرتا ہو تو رنکو نام رکھا۔ نام اچھے رکھنا چاہیے، ناموں کا اثر آدمی پر پڑتا ہے۔ یہ نام جو رکھا گیا کرنے والے آقا ہماری مولا صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں یہ نام نہیں رکھے جاتے، دونوں نام نئے تھے، یہ دونوں نام نئے تھے۔ حضور سے پہلے بہت پہلے ایک آزادی کا نام محمد تھا، لیکن مشہور نہیں تھا۔ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی پکارا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ نبی خود سے نہیں آئے، کوئی بھی نبی خود سے نہیں آتا، نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھیجتے ہیں، نبی بنا کر بھیجتے ہیں، اس کی نبوت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہی دینے والا، شاہد ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے غضب سے ڈرانے والا۔ یہ ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا۔
بنا کے بھیجنے کا مطلب ان کاموں کے لیے نہیں. آپ کی آمد کا مقصد، آپ کی پیدائش کا مقصد، آپ کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں شاہد، گواہ، مبشر اور بشارت دینے والا ونذیر اور اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر دے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وداعیا الی اللہ بإذنہ، ریکارڈنگ میں رکھیے. اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا، دعوت دینے والا، بندوں کو خدا سے جوڑنے والا. وداعیا الی اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ سے وہ موڑ چکے ہیں اور شیطان نے ان کے راستوں کو بند کر دیا ہے، ان کو بت پرستی میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں اور کفریات میں، لغویات میں ان کو لگا دیا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا. اور آپ کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک روشن چراغ اور سراجا منیرا، اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی مثال ایک روشن چراغ سے، روشنی والے چراغ سے کہ آپ کی روشنی سے سارا جہان منور ہے. اگر آپ خود سے دیکھیں گے کہ یہ لائٹ روشنی ہے، یہ مرکری اور یہ تمام ٹیوب لائٹ اتنی روشنی، ہیلوجن اتنی روشنی. آج کل تو بہت لائٹ اور اتنی ہیوی لائٹ آئی ہے کہ اگر بہت سے آدمی دیکھ لے تو اندھا ہو جائے گا. آپ کی روشنی کے لیے اتنا ترقی کیا کہ روشنی پیدا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے حضور کو فرمایا کہ آپ روشنی دینے والے، ان تمام روشنی بنانے والوں کی روشنی آپ ہیں. اگر آپ دنیا میں دین نہیں لاتے اور آپ نے اگر اپنی روشنی نہ پیدائی ہوتی، اپنے دین کا علم دنیا میں عام نہیں کیا ہوتا، قرآن کی تعلیم لوگوں کو نہیں دی ہوتی اور ایک ایک کو پکڑ کر اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے، تو یہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ روشنی نہیں دکھائی دیتی. اب آپ کہیے گا کہ بولے آدمی کی بات تو ایسی ہی ہوتی ہے، ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی روشنی سے کیا مطلب؟ رسول کی روشنی سے اس روشنی کو کیا مطلب؟ یہ تو سائنسدانوں نے بنایا ہے، یہ تو سائنسدانوں نے بنایا ہوا ہے. تو جو تیار کا ہوتا ہے اپنی بات کو جوڑ دیتا ہے. ایک چڑیا کے اوپر جا رہی ہے، ایک آدمی نے ایک پنڈت جی سے پوچھا کہ پنڈت جی یہ چڑیا کیا بول رہی ہے؟ پنڈت جی نے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے رام سیتا کا. چپ ہو گیا بیچارے کا، بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک مولانا صاحب کہا کہ مولانا صاحب یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تیری قدرت. اس کو تھوڑی دیر کے بعد مریم کرنے جا رہا ہے، خدا کے رب نے سنیے مودی جی چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ لہسن پیاز ادرک. مطلب کیا ہوا؟ جو چیز ذہن کا ہے، جو چیز لائن کا ہے، وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے، ذہن کی بات کرتا ہے.
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری روشنی اگر محمد رسول اللہ دنیا میں نہ آتی تو نہ ہوتی، مگر میں اس کی دلیل رکھتا ہوں، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یاد رکھو جو بھی دعویٰ کریں آپ پہلے اس کی دلیل ڈھونڈ لیں، کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہے، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی دلیل رکھتا تو ہم جو بھی بولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے ساتھ بولیں گے، اس کی دلیل ہوگی۔ ہم نے جو یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے روشن چراغ بنا کے دنیا میں بھیجا، تو جتنی بھی روشنی ہے، جہاں بھی روشنی ہے، جیسی بھی روشنی ہے، وہ سب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو دنیا کا اس وقت حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ آج یورپ والے بڑی شان دکھاتے ہیں، انگلینڈ والے بڑی شان دکھاتے ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل انگلینڈ کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ صرف عرب کا حال بیان کرتے ہیں، عرب والے ایسے تھے، عرب والے ایسے تھے، وہ ظالم تھے، وہ شراب تھے، وہ ظالم تھے، قاتل تھے، سب تھے۔ عرب کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ پوری دنیا کا تذکرہ کیا، پوری دنیا کے حالات زمانے میں کیا کیا ہندوستان میں کیا کیا اپنے دیش کے ہر پہلو دور میں ہندوستان کیا تمام راجے رجواڑوں کی حکومت تھی، ہر چیز پر ایک راجا اور سبوں کی آپس میں ایک دوسرے سے جنگ، وہ اس پر حملہ کر رہا، وہ اس پر حملہ کر رہا ہے، اس سے لڑ رہی، پورا ہندوستان کی، اس کے علاوہ اور نہیں تھا۔ اور غارت گری عورتوں پر فتن، آج یہ لوگ عورتوں کے بڑے افسر بنتے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مسلم عورتوں کے مسلمان عورتوں سے ان کو بڑی ہمدردی ہو گئی ہے، ان کے حقوق کی بڑی فکر ہو گئی ہے، مگر ذرا ہم اپنے اتحاد کو دیکھیں گے، اپنی تعلیم کے پہلے پڑھے اس ہندوستان میں عورتوں پر کیا کیا ظلم نہیں ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم بند ہو گیا ہے، ظلم بند نہیں ہوا۔ یہ جو جہیز کے لیے شادی شدہ عورتیں جلائی جا رہی ہیں، یہ کیوں جلائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہندوؤں میں طلاق نہیں ہے، ہندو قوموں میں طلاق کا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ تو زندگی بھر کے لیے جب دونوں کا پلو باندھ دیا گیا، پنڈت نے باندھ دیا، اگلی پھیرا کے وقت تو اب وہ بندھن کبھی ٹوٹے گا نہیں، اسی لیے بندھن سمجھا لگا ہے، اب وہ بندھن ٹوٹنے والا ہے، چاہے وہ آرام سے زندگی گزارے، تکلیف سے زندگی گزارے، شوہر کو اس کی بنے جیسا کرے، راج کا بنے جیسا ملے، وہ اس سے علاحدہ نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے علاحدہ۔ لیکن میرے بھائی کے بزرگوں اور دوستوں، آج بھی وہ عورتوں کی فکر ہو گئی، مگر اس زمانے میں عام طور سے ہندو بیوہ اس کو شوہر کے انتقال کے بعد میرے کا حق نہیں، مرد کی اچھی مرد کی اس کے جلانے کے ساتھ، اس کی لاش کے ساتھ، ارتھی کے ساتھ اس بیوہ عورت کو بھی جھگڑا کرنا تھا، وہ اپنے شوہر کے بعد زندہ بھی نہیں رہتی تھی، چاہے وہ 22 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، 18 سال کی ہو، شادی تو بہت ضروری ہوتی تھی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد
سے پہلے اس دنیا میں ہر طرف انارکی پھیلی ہوئی تھی. صرف عرب کا حال برا نہیں تھا بلکہ اور بھی دنیا کے اخبار پڑھتے ہیں اور ممالک کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ممالک میں کس طرح سے انسانیت گزری جا رہی تھی اور آج بھی کتنا بڑا ظالم کی شکل میں اس زمانے میں تھا اور کس قدر انسان کو ظلم اٹھا رہے تھے. یہ پوری دنیا کے اخبار میں آپ کو مل جائے گا اور تہذیب کا بھی آپ کے ساتھ نہیں. آج جو ہندوستان والے کپڑا پہن رہے ہیں ٹھیک ہے پہن رہے ہیں. ہندوستان میں کپڑا سینے کے رواج نہیں کوئی نہیں جانتا بتا ملا تو مسلمانوں نے آج سکھایا سلا ہوا کپڑا یہاں کوئی نہیں پہنتا تھا. آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی لباس ہے لباس نہیں پہنتے تھے اب تو شیروانی پہن رہے ہیں شیروانی پہن رہے پسند کر رہے ہیں شیروانی اور پسند کر رہے ہیں صدری کو. یہ صدری اصلیت کے لیے یہ مسلمانوں کی ہے. جی تو میرے بزرگوں دوستوں تہذیب سے بھی ایک دنیا پاکی کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا. پاکی کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا. حلال کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا. حرام کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا. آج کی دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جن کے یہاں نہ حلال ہے نہ حرام بلکہ کلو حلال کتا بھی کلو حلال سب حلال ہے. ناگالینڈ کے لوگ ناگالینڈ وہاں کتے کا گوشت بازار میں ہم تو ملتا ہے اور یہ ناگا لوگ کھاتے ہیں. کوریا والے کھاتے ہیں بلکہ آج مسئلہ کہا تھا کہ کلکتہ کے کتوں کو کوریا سپلائی کر دینا چاہیے ایکسپورٹ کر دیا جائے. انہوں نے یہ مشورہ دیا کیونکہ اس سے بہت ہوتے ہیں. آج بھی دیکھتے ہیں ایک جگہ 12 کتے بیٹھے ہوتے ہیں ایک طرف گاڑی سے بنے ایک طرف دفتر سے. اگر دہرا ہوتا ہے تو بائک والا جام لے تین سے بیٹھا ہوا ادھر کوئی بال صاف ہے ادھر کوئی بال صاف ہے اور تینوں بائک پر ہے تو اس سے یہ ادھر 12 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی خود سے بال لڑ گیا تو یہ کیا کھائے گا اور ذرا سا دائرے سے تو بائک راستہ چل رہا تو حلال اور حرام کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تم کو کلمہ پڑھنے والی ایمان کی گود میں بھیجا. تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. اسلام تمہارا مذہب ہے اور دین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آقا اور مولا اور پیشوا. شکر ادا نہ کرو ہم اور آپ بھی شکر ادا کریں. کوئی شکر اپنے ادا نہیں ہو سکتا. کھانے والے سب کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں ساری بھائیاں کھاتی ہیں مگر ہم کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں. ہمارے نبی نے اپنے دعا سکھائی ہے. کھانا کھانے کی دعا سکھائی ہے. کھانے سے پہلے کی دعا سکھائی ہے. کھانے کے بعد کی دعا سکھائی ہے. کھانا کیا پڑھ کے کھانا چاہیے بھائی معلوم ہے جانتے ہیں آپ لوگ کیا پڑھنا چاہیے؟ لائے والا برک. ارے بھائی بولیے نا لائے والا سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ ٹھیک کہا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جن
اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ وعلا برکت، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور جب کھا لیں کھا کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس مالک کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. الحمدللہ ہم اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. ورنہ دنیا میں لاکھ ایسے اسپتال میں لوگ پڑھتے ہیں جو کچھ کھا نہیں سکتے. سلام لگا دو تو اتنا رکھا گیا ہے منہ میں کچھ ڈال نہیں سکتے، کوئی چبا نہیں سکتا، کوئی گھونٹ نہیں سکتا، کوئی ہضم نہیں کر سکتا. جی ایسے بہت سارے انسان ہیں، مگر الحمدللہ ہم نے جو کھانا کھا لیا پانی پی لیا تو ہمیں اس بارے کا شکر ادا کرنا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں دلایا اور پلایا، آپ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان. اور آخر میں جو کہا وجعلنا من المسلمین، اور ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کھانے والے. اب آپ بتاؤ کہ کھانے سے مسلمان ہونے کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیوں کہلوایا؟ ایک مسلمان کو یہ کیوں کہنے کے لیے کہا کہ کھانے کا تو شکر ادا کرو ہی، مگر کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام اور اپنے دین کا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تم نے ہمیں مسلمان مانا. اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ہم کیکڑا کھاتے. دیکھو کھانے پینے کا تعلق ہے کہ میڈک کھاتے، سلسلہ کھاتے، یا جاپانیوں کے ساتھ اگر ہم لوگ رہتے یا پیدا ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا سمندر کا لذت کھاتے، سانپ کھاتے. جی مگر نہیں، اللہ مسلمان بنا کر ہماری ہر خبر کرتی یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے. دنیا کی کوئی قوم اتنی پاکیزہ نہیں ہے، یاد رکھو. جانوروں کی غذا کھاتے ہیں لوگ، ان کا پیشاب پیتے ہیں لوگ، یہ ان کے مذہب کی چیز ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی مدد سے ان کو خلافت سے بچایا گیا ہے اور صالح غذا اصلی جو انسان کے لیے ہے ان غذاؤں کا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حلال اور طیب، حلال اور طیب غذا استعمال کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کھاؤ، پاک اور حلال اور طیب. پھر دیکھو جو چیزیں حلال ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ حرام ہوتا ہے. پورا کا پورا بکرا حلال نہیں ہے، پوری مسلسل مرغی حلال نہیں ہے، اس میں کچھ حرام چیزیں ہیں، معلوم ہے. پوری مرغی کو اگر کسی نے ابال لیا ذبح کرنے کے بعد اور اس کے پیٹ کی علائش اور دلالت نہیں نکالی بلکہ ویسے ہی کوئی خلقت پانی میں ابال دیا تو وہ مرغی ناپاک ہوگی، وہ کھائی نہیں جاتی. کتنے لوگ یہ مسئلہ جانتے ہیں؟ آپ بازار میں جائیے، ہم نے ترقی بازار میں دیکھا مرغی بیچنے والا جمع کر رہا ہے اور ہانڈی بیٹھی ہوئی ہے، اس لوگ کو پمپ مار رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کو صاف کر دیجیے اور اس کو ابال دیجیے. مگر ان بیچاروں کو مسئلہ معلوم نہیں. مالک تو بہت کم آتا ہے سودا خریدنے کے لیے، اکثر پیسوں میں بیچ دیتے تو لوگوں کو کیا پرواہ. جیسی کہ
کر بھی پیارا لڑ پڑتا ہے کیا نہ دین معلوم نہ دنیا معلوم. وہ ویسے ہی عمر باپ کی اس کے آگاہی میں استعمال دیتا ہے, بڑھوا دیتا ہے, اور اس کے بعد مالک کو لا کے دیتا ہے. حرام ہے یہ سب مسئلہ چھوٹا چھوٹا ہے مگر روز ہے. اس کو سیکھنا چاہیے, اس کو معلوم کرنا چاہیے. ان حلال چیزوں میں بھی بات چیزیں حرام ہیں. آپ قربانی کرتے ہیں, آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ قربانی میں سے کیا کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. خون جو پیدا ہوتا ہے ناپاک, کپڑے پہ جب جائے تو نماز نہیں ہوگی, ہونا پڑے گا. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ خون جل جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں پہلے خون کی کھا, خون کی کھا, آنکھ میں روشنی ہوگی. یہ جہالت حرام ہے. بیٹھا ہوا دم مخصوص اللہ نے کو دم مخصوص فرمایا ہے, بہنے والا وہ حرام ہے. اور بھی سب چیزیں ہیں مگر اس کی تفصیل دینداروں سے, کتابوں سے, مسائل کی کتابوں سے حلال حرام مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کا یہ ذکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ تعلیم اتنی ہے